اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا کہا ہم نے اہبطوا چلے منہا اس جنت سے جہاں رہتے ہو وہاں سے چلے اور کتنے جاؤ جمیعاً سارے کے سارے جمیعاً کتنے ہیں 3 حوا رضی اللہ عنہا ام المومنین اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ اور پھر ان کا دشمن ابلیس اللہ نے فرمایا کہ تم سارے چلے قلنا کہا ہم نے اہبطوا چلے جاؤ منہا اس سے جمیعاً سارے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی ہدن پس آئے گی تمہارے پاس یاتینکم تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت رہنمائی کی چیزیں ہوں گی وہ بیان کرے گی ہدایت کیا دکھائے گی حق بھی دکھائے گی اور باطل بھی دکھائے گی دونوں راستے ان سے آگاہ کرنا انسانوں کو تو یہ اس کے لیے اس ہدایت کے لیے لازم اور ضروری ہے اور ایسا ہی کرتے ہیں ہم نے شروع کتاب کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور آگے کیا لفظ ہے ھدی للمتقین ہدایت دیتی ہے پرہیزگار تو جیسے بھائی شوگر کا مریض ہے بھائی تو یہ میری دوائی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے لیکن اگر مٹھاس چھوڑ دے گا چینی شکر گڑ گنے یہ مٹھائیاں یہ سب کچھ کیا کرے گا چھوڑے گا پرہیز کرے گا پھر یہ کیا کرے گی فائدہ دے گی اگر نہیں کرے گا تو پھر قبر میں جائے گا پھر یہ قصور بتانا کہ اس دوائی نے کام نہیں کیا تو یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگار اور وہ ہدایت کون سی ہے ایک ہے راہ دکھانا ایک ہے منزل پر لے جانا یہ منزل تک بھی لی جاتی ہے اور رہنمائی بھی کرتی ہے دونوں کام حق اور باطل دونوں رستے دکھائے گی اور پھر اس کے بعد جو اس کو قبول کریں گے جنت میں لے جائے منزل ہماری کون سی ہے جنت ہے تو وہاں جنت میں لے جائے گی چھوڑے گی اس میں آنے والا ناکامی نہیں دیکھتا کبھی ناکام نہیں ہوتا کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہدایت نامہ آئے گا میری طرف سے اور یہ سب کی رہنمائی کرے گی کتاب جو آسمان سے ہدایت آئے گی ہم اس کو لکھ کے بھی بھیجیں گے تاکہ کسی کے عذر نہ رہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا ہمیں کس نے سنایا یہ لکھی ہوئی کتاب پڑھی اور آج نیٹ پر گھر گھر میں پڑھی کوئی گھر شاید ہی ایسا بدنصیب ہو جس کے گھر میں یہ نہ ہو بہت ہی وہ بدنصیب گھر ہے جس گھر میں یہ کتاب موجود نہیں سب کے گھر میں حتیٰ کہ ٹی وی ہے صرف اس پر بھی نیٹ کو بھی چھوڑا سب کچھ چھوڑا تو بہرحال فمن تابع ہدایا پس جو پیروی کرے گا میری ہدایت کے اب یہاں آپ سے سوال ہے کس جماعت کا تذکرہ ہے کس امیر کا تذکرہ ہے کس امام کا تذکرہ ہے
بتائیں؟ آئے گی ہدایت میری طرف سے، اس کو پہنچانا ہر عمر کا کام۔ بلغوا انی ولو آئے، بلغ پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت بھی پہنچی ہے۔ تو یہ تبلیغ چھٹا رکن ہے اسلام کا، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر جمعے کے اندر جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا یہاں، تو ان کا قصور ہے، میرا قصور نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نے تبلیغ کہاں سے شروع کر دی؟ پہلی ترکت ملت قوم، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تمہاری قوم کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا۔ ترکت ملت قوم، جو تمہارا کلچر ہے، تمہاری ثقافت ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا مذہب ہے، جو تم کرتے ہو، ہمیں حکم ہے ترکت ملت قوم، میں نے وہ چھوڑ دیا اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرتا ہوں، جو نبیوں کا دین ہے، نبیوں کی ملت ہے، نبیوں کا سبق ہے، نبیوں کا دین ہے، دین اسلام صراط مستقیم، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وہاں کیا جو میں پڑھا تھا، تمہارے دین کو چھوڑا میں پیروی کرتا ہوں۔ اور تیسری بات ہے، ہمیں زیبا نہیں ہے کہ ہم شرک کریں اپنے رب کے ساتھ۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب یہودی اور عیسائی، تم مخاطب ہو ہمارے قرآن کے کہ آؤ ہم اس بات پر، اس کلمے پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور اس کا پہلا حصہ، پہلا جو اس کا اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور آپس میں کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے۔ سب سے بڑی ذات ہے تو اللہ، تابع داری ہے تو اللہ کی، اور اس کے حکم کے مطابق اس کے نبیوں کی، ان کی عبادت نہیں ہے، ان کی تابع داری ہے۔ تو یہ دین ہے۔ فرمایا فمن تبع ہدایا، جو بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، اور اس ہدایت کے ساتھ جو ہے مزید اسی صورت میں سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ فرمائیں پیارے نبی، ھذی سبیلی، میرا یہ راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، دعوت بھی اللہ کی طرف۔ جو جماعتوں کی، فرقوں کی دعوت دیتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جھوٹے بکار اور لٹیرے اور ڈاکو۔ توبہ کر لیں، توبہ رجوع کریں، اور کوئی عمارت سوائے قرآن حدیث کو لے کے چلنے والی کوئی عمارت جائز نہیں ہے، کسی کی بیعت جائز نہیں ہے، کسی کی تابع داری جائز نہیں ہے، سب کا انکار ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، سب فرقوں سے الگ ہو جاؤ اور قرآن حدیث کو لے کے چلو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں کا شکار نہ بنو، فرقے نہ بنو، اس کے حصے بکھرے نہ کرو، اس کو نہ توڑو۔ اور آج اینٹ اٹھاؤ نیچے امیر، نیٹ اٹھاؤ نیچے امیر، ایسے جیسے یہ شرینی ہے، بڑی شرینی کی ذمہ داری ہے، مارے جاؤ گے۔ جو امیر کہلا رہے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو حق ہی نہیں ہے، حق اللہ دیتا ہے۔ یہ سیاسی امیر ہیں، اسلامی امیر نہیں ہیں، ان کی تابع داری حرام ہے، ان سے اللہ حکم دیتا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، ان سب فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب میرے ابراہیم علیہ السلام آتازلہم ان سے الگ ہو گئے، پھر ہم نے انہیں
دیے اسحاق نبی اور یعقوب نبی، جو ان کے سہارا بنے، ان کے ساتھی بنے، ان کو مضبوط کیا۔ تو پہلے چھوڑنا پھر جڑنا ہے، اور کس پر؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی حدیث پر۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں، کوئی تیسری شے نہیں، کوئی تیسری دعوت نہیں۔ تو فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، جو تابع داری کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا بس نہیں ہوگا، خوف ڈر، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون نہ انہیں غم ہوگا۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ کس کو تعریف آتی ہے خوف کی؟ خوف کب ہوتا ہے؟ سانپ پیچھے لگے آدمی کیا ہوگا؟ ڈر کے کیا کرے گا؟ اس کے آگے بیٹھ جائے گا۔ شیر پیچھے لگ گئے دوڑ جائے گا، ہمت کرے گا کہ میں حد الامکان بھاگوں۔ خوف اس کا کام، ابلیس پیچھے ہے، ابلیس پیچھے، اس سے بھاگنا ہے، اس سے الگ ہونا ہے۔ گمراہ کرنے والے، اندر خیالات گمراہی کے ڈالنے والے، مس گائیڈ کرنے والے، یہ سب ان سے بھاگنا ہے۔ بھاگو۔ خوف کیا عقل سمجھ دیتی ہے نا، عقل کے اندر بات آتی ہے، تیرے پیچھے کوئی لٹکی ہوئی مصیبت، اس سے بھاگنا ہے، خوف ہے۔ اس دن ان پر خوف نہیں، کیونکہ حق کی تابعداری کر کے آئے۔ خوف آج دونوں کو خوف ہے، وہ مرنے سے ڈرتے ہیں مومن، گناہوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ ڈر دونوں رہے، ڈر دونوں کے اندر ہے۔ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں گنے بے شمار، موت کے ڈر سے کوئی آ نہ جائے۔ اور مومن کس سے ڈرتا ہے؟ میرے سے گناہ نہ ہو جائے، میرے سے نافرمانی نہ ہو جائے، میرے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں کہیں جہنمی نہ بن بیٹھوں۔ یہ مومن کا خوف ہے۔ دونوں خوف الگ الگ ہیں، دونوں ڈر الگ الگ ہیں، لیکن وہاں نہ خوف ہوگا اور نہ ڈر ہوگا، اور نہ ہی غم، بلا ہم یحزنون، نہ غم زدہ ہوں گے۔ تو غم کب ہوتا ہے؟ جب پیاری چیز چھن جائے۔ کہتے ہو ان کی یاد آئی ان کے جانے کے بعد، بھائی جانے کے بعد تو یاد آ بھی گئی تو کیا بنے گا؟ اب تو کیا پچھتا ہے، کیا بنے جب چڑیاں کھیت سارا چک گئی، تو اب رونے دھونا کیا ہے؟ لیکن پہلے کہ کہیں یہ کام ہو گیا تو مجھے غم سے دو چار نہ ہونا پڑے۔ اس کی کوئی مثال دے گا عمر بھائی؟ دو گے مثال کہ پہلے غم اندر داخل ہو جائے، ابھی کچھ نہیں ہوا، غم کھائے کہ یہ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کوئی مثال؟ ابو بکر صدیق غارے سور لا تحزن ان اللہ معانا۔ غم کیا تھا؟ کس چیز کا غم؟ کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں وہ دیکھنا لے، ہمیں وہ مارنا ڈالے، میرے نبی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ غم کھا۔ پہلے بھی غم کا آنا جائز ہے، اس عظیم نقصان سے پہلے غم کرنا عین سنت ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مبارک چہرہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ مومنوں کے ساتھ، سب مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کرو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو انکار کریں گے، وَقَذَّبُوا جھٹلائیں گے، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم، آگ کا ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو انکار کریں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس کا انکار کریں گے، جو اس کو جھوٹا کہیں گے، جھٹلائیں گے، تو ان کے کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ہم فیہا خالدون،
ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا، اس جہنم میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔